بٹی صاحب میں نے ایک سوال رکھا ڈار صاحب کے آگے, میں نے کہا اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ آپ کا مینڈیٹ 118 سیٹس کا تھا, نہ پنجاب میں تو آپ کی میجورٹی بھی نہیں تھی. جس طریقے سے مینج کر کے یہ گورنمنٹ بنائی گئی, ہم نے پہلے دن سے سمجھایا, خواہ وہ بزدار کا معاملہ ہو, الیکٹیبلز کا ہو, آزاد کا ہو, عمران خان صاحب کو, کہ جناب اپنے فلسفے سے, اپنے نظریے سے پیچھے نہ ہٹیں. اگر آپ کو کلیئر کٹ میجورٹی پنجاب میں بھی نہیں ملی, فیڈرل میں بھی نہیں ملی, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. بے نظیر بھٹو والی غلطی نہ کریں 1988 والی. لیکن انہوں نے آبویسلی پرائم منسٹرشپ کے لیے, گورننس کے لیے انہوں نے کہا جی میں تو آؤں گا ہی آؤں گا. پھر آپ کو پتہ کس طرح مینج کی گئی چیزیں, کس طرح آج حالات جیسے نیوٹرل ہوئے, سارے سہارے, ساری بیساکیاں ہٹ گئیں. تو اس کے بعد اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہوا ہوا ہے؟ یہ کہاں سے کانسپیریسی آ گئی ہے بھٹی صاحب؟ یہ کہاں سے, یہ ملک تو نارکی کی طرف چلا جائے گا اگر جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, جو ان کے کل پروٹیسٹ ہوا ہے, اور میں مانتا ہوں بڑا تگڑا پروٹیسٹ ہوا ہے, لیکن اس کے اندر جو نعرے لگ رہے ہیں, جس طرح اداروں کو رگیدا جا رہا ہے, ایون عدلیہ کو نہیں اسپیئر کیا جا رہا, اگر یہی بینٹ آف مائنڈ ہے لیڈرشپ کا کہ اس طرح لے کے چلنا ہے, تو پھر تو بڑی نارکی آگے نظر آ رہی ہے بھٹی صاحب. سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت اہم سوال ہے, اور اس سوال پہ آنے سے پہلے 2-3 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نصابی کتابی بات اور دماغ کی بات اور نصابی کتابی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو, مسلم لیگ نون کو مبارک ہو, اور اپوزیشن کو مبارک ہو کہ ان کا وزیر اعظم آ گیا ہے, اور وہ ان کی جد و جہد جو بقول انہوں نے شروع کی ہوئی تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں شہباز شریف صاحب, اپوزیشن 11 جماعتی جو اپوزیشن ہے, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہی اسمبلی ہے جو دھاندلی کی پیداوار تھی, جو جھرلو کی پیداوار تھی, جو آر ٹی ایس بیٹھ جانے کے بعد جو لوگ جیتے تھے, وہی لوگ اسمبلی میں تھے, وہی جن کو یہ نہیں مانتے تھے. اگر اس اسمبلی کا ووٹ لے کر وزیر اعظم عمران خان سلیکٹڈ ہو سکتا ہے, تو شہباز شریف بھی یقیناً سلیکٹڈ ہی ہوگا, الیکٹڈ نہیں ہوگا. یہ فریش مینڈیٹ نہیں ہے, یہ وہی اسمبلی ہے. اور دوسری کہنا چاہوں گا کہ یہ اسی ملک کی خوبصورتی ہے, اسی جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اور اسی ہمارے اس پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ وہ بندہ جس پر آج 11 اپریل کو منی لانڈرنگ, کرپشن, فراڈ, اس کا فرد جرم عائد ہونی تھی, اس کے سرے پر آج تاج سجائے. تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے بس حد ادب پوچھا تھا کہ سر اب تو آئین ٹھیک ہوگا, اور اب اس پر تو آج خود نوٹس نہیں بنتا ہوگا نا, کہ کیونکہ یہ جس عدالت نے بلایا ہوا تھا باپ بیٹے کو اور فرد جرم عائد کرنی تھی, وہ عدالت دیکھتی رہ گئی, تو سی ہو گئی اس کی ضمانت میں, اور اس پارلیمنٹ دو باتیں مجھے کرنے دیجیے گا, سوال پہ آتا ہوں. پارلیمنٹ نے اس کو سر پر تاج سجا دیا, یعنی یہ ہے. اور تیسری بات ہے کہ جن کے خلاف شہباز شریف صاحب نے عمر بھر جہاد کیا, جیسے اب عمران خان صاحب کے خلاف بات کرتے ہوتے تھے کہ جن کے خلاف انہوں نے جہاد کیا, ان کے ساتھ حکومت, آج لیفٹ بلاول آج زرداری صاحب ان کے بالکل رائٹ بیٹھے ہوئے تھے, جن کے وہ پیٹ چیرنے تھے, لاہور, لاڑکانہ, کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا, ہاں بالکل, اور چوکوں پہ لٹکانا تھا, اور مرسو کام نہ کرسوں, اور سوئس لیگ وغیرہ. اور آخری بات, میں اس سوال پہ آتا ہوں, آخری بات, اب وعدوں, دعووں, نعروں کے وقت پورا کرنے کا وقت آ گیا شہباز شریف صاحب کا. بڑے 3.5-4 سال میں بقول ان کے ہم نے بڑی تاریخی دیکھی, اب روشنی کا وقت آ گیا. مجھے امید ہے کہ اب وہ ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہے, اب آ جائے, یہ عثمان ڈار صاحب کو پتہ نہیں ہے, یا پتہ ہے تو بتا نہیں رہے, میرے بھائی ہیں, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. یہ جو ان کے جلسوں میں فوج کے خلاف اور فوج کے عہدیداروں کے خلاف جو نعرے لگے ہیں, جو پمفلٹ اٹھائے گئے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. کہنا بڑا آسان ہے کہ مضبوط فوج, مضبوط پاکستان, مضبوط فوج, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اگر کل کو جیسا سنا جا رہا ہے, اگر آپ کے سوشل میڈیا کے کچھ لوگ پکڑے جائیں, اگر آپ کے کچھ لوگ تحریک انصاف کے پکڑے جائیں, جن کی ٹریکنگ ہو رہی ہے کہ وہ اس سارے ٹرینڈ کے پیچھے وہ تھے, تو پھر تو یہ زیادتی ہے نا, پھر تو یہ ظلم ہے نا, کہ پھر تو یہ اور بھٹی صاحب اس سے بڑھ کے میرا سوال آپ سے دوبارہ ایک ہے سر, ایک سوال یہ ہے میرا آپ سے بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, میں آپ کو پورا موقع دوں گا, آپ کے ساتھ ہی شو ہو رہا ہے آج. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں کہ نہ ان کی پنجاب میں اکثریت تھی, ہمیں نہیں پتا کس نے بنا کے دی ہے, نہ ان کی فیڈرل میں اکثریت تھی, ہمیں نہیں پتا کس طرح اتحادی جو ان کے نظریاتی دشمن ہیں یہ آئے. ان کو کس چیز کا بھائی 3.5 سال وداؤٹ ایبسولوٹ 172 ڈیجٹ مینج ہو کے جو کام ہوا, اس کے بعد 3.5 سال وزارت عظمیٰ انجوائے کر لی.
اس کے بعد یہ پرابلم کیا ہے؟ کیوں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ یہ اداروں کے خلاف کیوں پروٹیسٹ ہے؟ یہ وہی تو سمجھ نہیں. بھٹی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سمجھائیں ذرا مجھے آپ. یا تو نا کہ اپنے بلبوتے پہ 2/3 کی میجورٹی ہوتی نواز شریف کی طرح. جی مجھے آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا تین سلسلوں کو جوڑ لیں. نمبر 1 پہلا سلسلہ ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے میرا رجیم چینج کیا امریکہ نے، خط آیا اور طریق عدم اعتماد سے پہلے میرے سفارتکار کو بلا کے ان کے جو انڈر سیکرٹری یا اہلکار ہے اس نے بلا کے کہا کہ اگر طریق عدم اعتماد ہم خوش نہیں، اگر طریق عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو فرگیو کر دیا جائے گا، ناکامیاب ہوئی تو ٹھیک ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا نتائج ہوں گے اور طریق عدم اعتماد کے بعد سوچیں گے کہ پاکستان سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ یہ ہے اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور ان ساروں کو کہ دیکھو میں نے پوری اپنی حکومت میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا اور میں نے ان کے ساتھ، اور یہ اکٹھے ہو گئے ایک بین الاقوامی سازش کے اعلیٰ کار بن کے اور مجھے ہٹا دیا. تیسرا پوائنٹ ہے الیکشن موڈ. عمران خان صاحب یہ استعفے اس کی پہلی کڑی ہے. عمران خان صاحب اس کے بعد سوچ رہے ہیں تحریک انصاف والے صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دیں.